بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم. گزشتہ کلاس میں ہم نے شعر قیام اور بقائے دوام کا ضربات جو محمد حسین آزاد کی تحریر ہے، اس کا ہم نے سیکنڈ لیکچر دیکھا، پڑھا، اور اس میں بہت سی شخصیات کا ذکر تھا. ایٹ اینڈ دو شخصیات کا ذکر آیا تھا، جن میں رستم پہلوان تھا اور دوسرا فردوسی تھا. تھوڑا سا ان کا تعارف پھر آگے چلتے ہیں. رستم افغانستان کے علاقے خراسان کا رہنے والا تھا اور وہاں کا ہیرو جانا جاتا تھا. اس کے والد کا نام زل تھا اور دادا کا نام سوم تھا. ایک دفعہ رستم کا پسندیدہ گھوڑا گم ہو گیا اور وہ اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے سمگن کی ریاست میں داخل ہو گیا، جہاں وہ بادشاہ کے کاؤس کا مہمان بنا. یہاں اس کی بیٹی شہزادی تہمینہ سے اس کا تعلق قائم ہوا اور دونوں نے شادی کر لی. اس شادی سے بادشاہ بہت برہم ہوا اور رستم کو جلا وطن کر دیا. رستم نے وطن چھوڑنے سے پہلے تہمینہ کو نشانی کے طور پر ایک ہاتھ دیا اور چلا گیا. رستم بادشاہ کی اس حرکت پر بہت خفا تھا اور اس نے عظیم جنگجو بننے کا عزم کیا. رستم کی جلاوطنی کے بعد اس کا بیٹا پیدا ہوا جس کا نام سہراب رکھا گیا. رستم اور سہراب افغانستان اور ایران کے درمیان ہونے والی جنگ سے پہلے کبھی نہیں ملے تھے. رستم کی طرح سہراب بھی بہت بہادر تھا اور ایران کی فوج کا سب سے بڑا جنگجو مانا جاتا تھا. میدان جنگ میں رستم اور سہراب ایک دوسرے کے نام جانے بغیر لڑتے رہے. بلاخر رستم نے سہراب کے سینے میں خنجر مارا اور اس کی نظر سہراب کے گلے میں پڑے ہاتھ پر پڑی جو رستم نے تہمینہ کو دیا تھا، اور تہمینہ نے سہراب کے گلے میں ڈال دیا تھا. جب تہمینہ کو بیٹے کی موت کی خبر ملی تو وہ میدان جنگ میں آئی، مگر اس وقت تک سہراب اپنے والد کے ہاتھوں مارا جا چکا تھا اور رستم اپنے کیے پر وہ پیشمان تھا. دوسری شخصیت تھی فردوسی، حکیم ابو القاسم فردوسی. حکیم ابو القاسم فردوسی کو عام طور پر فردوسی کہا جاتا ہے. وہ ایک بلند پایا فارسی شاعر تھے اور ایران کے دہقان خاندان میں 940 کو پیدا ہوئے. فردوسی نے بہت ساری نظمیں لکھی جو اب بھی موجود ہیں. ان کی ایک اور مشہور تصنیف شاہ نامہ تھی. انہوں نے اس کتاب پر 977 میں کام شروع کیا اور اس کتاب کو انہوں نے اپنے ایک دوست شاعر دقیقی کا کام ظاہر کیا جس کو اس کے غلام نے قتل کر دیا تھا. دقیقی کی طرح فردوسی نے بھی عبدالرزاق کے شاہ نامہ کو سامنے رکھ کر کام کیا. انہوں نے اپنے شاہ نامہ کی پہلی اشاعت 994 ہجری میں کی. فردوسی نے سلطان محمود غزنوی کی تاریخ میں بہت کچھ لکھا. شاہ نامہ کے آخر میں اداسی اور دکھ شامل ہے، جس میں وہ اپنے بڑھاپے، غربت اور بیماری اور بیٹے کی موت کا ذکر کرتے ہیں جو 37 سال کی عمر میں انتقال کر گیا تھا. فردوسی نے شاہ نامہ 8 مارچ 1010 میں مکمل کی اور 1020 میں 80 سال کی عمر میں آپ نے وفات کر. اس سے آگے چلتے ہیں سب کی طرف کہ بعد اس کے ایک نوجوان آگے بڑھا جس کا حسن شباب نو خیز اور دل بہادری اور شجاعت سے لبریز تھا. یہ نوجوان کیسا تھا؟ جس کی خوبصورتی اور جوانی نئی نئی تھی، نو خیز نئی نئی، اور اس کا دل بہادری اور شجاعت کا مطلب بھی بہادری سے لبریز تھا، بھرا ہوا تھا. سر پر تاج شیخ مگر اس سے ایرانی پہلوانی پہلو چڑھاتی تھی. تھا یہ بھی بادشاہ لیکن ایرانی پہلوان بھی اس سے دامن بچاتے تھے، نظریں چڑھاتے تھے. ساتھ اس کے حکمت یونانی سر پر چتر لگائے تھے. یہ جو شہزادہ آیا، یہ جو بادشاہ آیا، ایرانی پہلوان تو اس سے نظریں بچاتے تھے، دامن بچاتے تھے، لیکن اس کے سر پر یونان کی حکمت سایہ کی ہوئی تھی، چتر لگائے تھے، سایہ کی ہوئی تھی. محمد حسین آزاد کہتے ہیں کہ میں نے لوگوں سے پوچھا مگر سب اسے دیکھ کر ایسے محو ہوئے کہ کسی نے جواب نہ دیا. کہ اس نوجوان کے بارے میں نے لوگوں سے پوچھا کون ہے یہ، لیکن اس کی خوبصورتی، اس کو دیکھنے میں سب اس قدر ڈوبے ہوئے تھے، اس قدر محو تھے، اس قدر مصروف تھے کہ کسی نے مجھے کوئی جواب نہ دیا. بہت سے مورخ اور محقق اس کو لینے کو بڑھے مگر سب ناواقف تھے. بہت سے تاریخ دان اور بہت سے محقق تحقیق کرنے والے
اس کو استقبال کرنے کے لیے آگے بڑھے، لیکن سب اس کے نام اور مقام اور مرتبے سے ناواقف تھے، جانتے نہیں۔ وہ اس تخت کی طرف لے چلے جو کہانیوں اور افسانوں کے نام والوں کے لیے تیار ہوا تھا۔ یہ مورخ اور محقق اس نوجوان کو لے کر اس طرف بڑھے، اس تخت کی طرف چلے۔ وہ تخت صرف کہانیوں اور افسانوں کے مشہور لوگوں کے لیے مخصوص تھے، کیونکہ وہ ناواقف تھے، اس کے لے کے اس طرف چلے گئے۔ چنانچہ ایک شخص جس کی وضع اور لباس سب سے زیادہ تھا، ایک شخص آیا جس کی وضع، جس کی ظاہری حالت اور لباس سب سے مختلف تھا، ایک انبوہ کو چیر کر نکلا، ایک لوگوں کے ہجوم میں سے رستہ بناتے ہوئے آگے بڑھا۔ وہ کوئی یونانی مورخ تھا، یہ آنے والا بندہ یونان کا کوئی مورخ تھا، تاریخ دان تھا۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اندر لے جا کر سب سے پہلی کرسی پر بٹھا دیا۔ وہ شاید اس کے مقام سے واقف تھا، وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے گیا اور سب سے پہلی کرسی پر بٹھا دیا۔ فرشتہ رحمت نے میرے کان میں کہا، تم اس گوشے کی طرف آ جاؤ تاکہ تمہاری نظر سب پر پڑے اور تمہیں کوئی دیکھ نہ سکے۔ وہ فرشتہ رحمت جس نے پہلے بھی کہا تھا کہ نقاب چہرے پہ ڈال دو اور ایک کونے میں کھڑے ہو جاؤ، پھر میرے پاس آیا اور میرے کان میں سرگوشی کی، میرے کان میں کہا کہ تم اس کونے کی طرف آ جاؤ تاکہ تمہاری نظر سب پر پڑے، تم سب کو دیکھ سکو لیکن تمہیں کوئی دیکھ نہ سکے۔ اور یہ نوجوان کون تھا؟ یہ نوجوان سکندر یونانی ہے، جس کے کارنامے لوگوں نے کہانی اور افسانے بنا دیے کہ یہ سکندر یونانی تھا۔ یونان کی ایک ریاست مقدونیہ کا بادشاہ اپنے باپ فلپ دوم کی وفات کے بعد اپنی ریاست کو سنبھالتا ہے اور دنیا فتح کرنے کے عزم سے نکلا۔ ایران میں سب سے پہلے اس نے اس وقت کے سب سے بڑے حکمران، سب سے مضبوط طاقتور حکمران دارا کو شکست دی اور اس کے بعد ہندوستان کی طرف بڑھا، لیکن دریائے بیاس کے مغربی کنارے پر پہنچ کر اس کی فوجوں نے مزید لڑنے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ سکندر نے واپسی کا سفر اختیار کیا اور ہندوستانی مچھروں کے کاٹنے سے ملیریا میں مبتلا ہو گیا اور اپنے واپسی کے سفر پر عراق کے شہر نینوا میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ ایک مشہور شعر بھی ہے دونوں حکمرانوں کے بارے میں، نہ گولے سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے۔ یہ تھا جی سکندر یونانی، جسے آپ سکندر اعظم الیگزینڈر بھی کہتے ہیں۔ اس کے پیچھے پیچھے ایک بادشاہ آیا، ایک اور بادشاہ آیا کہ سر پر کلائے کیانی بادشاہوں جیسی پگڑی اور اس پر درفش کا ایرانی جوتا تھا اور ایرانی پرچم، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا چمڑے کا بنا ہوا ایرانی پرچم، اس کے پیچھے وہ جوتا تھا، مگر خریدا علم کا پارا پارا ہو رہا تھا۔ اس کے بعد جو علم تھا وہ بکھرا ہوا تھا، خریدا تھا، بکھرا ہوا تھا اور منتشر تھا، ٹکڑوں ٹکڑوں میں تقسیم ہوا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اس طرح آتا تھا کہ گویا اپنے زخم کو بچاتے ہوئے آتا ہے۔ رنگ زرد تھا اور شرم سے سر جھکائے تھا۔ جب وہ آیا تو سکندر بڑی عظمت کے ساتھ استقبال کو اٹھا اور اپنے برابر بنا دیا۔ جب وہ دربار میں داخل ہوا تو سکندر اعظم نے تعظیم کی، ادب کیا، احترام کیا اور اس کا استقبال کیا اور اسے اپنے ساتھ بٹھا دیا۔ باوجود اس کے جس قدر سکندر زیادہ تعظیم کرتا تھا، اس کی شرمندگی زیادہ ہوتی تھی۔ جتنا سکندر اعظم اس کا ادب کرتا، اس کا احترام کرتا، وہ مزید شرمندہ ہوتا چلا جاتا۔ وہ دارا بادشاہ ایران کا تھا۔ وہی دارا، ایران میں دارا نام کے 3 بادشاہ گزرے اور یہ تیسرا والا تھا۔ 380 BC میں قبل مسیح میں پیدا ہوا اور 330 BC میں وفات پائی۔ اور شرمندہ کیوں ہو رہا تھا؟ زخم کیوں بچاتا تھا؟ رنگ کیوں زرد تھا؟ شرمندگی سے سر کیوں جھکا ہوئے تھا؟ کہ اس نے سکندر اعظم سے شکست کھائی تھی، سکندر اعظم کے خلاف میدان جنگ میں سے شکست اٹھانی پڑی تھی، اس لیے یہ ساری وجوہات۔ یہ تھا دارا۔ بعد اس کے جو شخص آیا، اس کے بعد جو شخص آیا، اگرچہ وہ سادہ وضع تھا، وہ اپنی ساخت کے لحاظ سے، اپنی شکل و صورت کے لحاظ سے، اپنی ظاہری خد و خال کے لحاظ سے سادہ تھا، مگر قیافہ روشن، اس کی شناخت، اس کا چہرہ روشن تھا، چمکدار تھا اور اس کا چہرہ فرد روحانی سے، روحانی خوشی سے شکفتہ نظر آتا تھا، تر و تازہ نظر آتا تھا۔ جو لوگ
اب تک آ چکے تھے، ان میں سب سے عالی رتبے کے لوگ اس کے ساتھ تھے کہ اس وقت تک جتنے لوگ بھی اس دربار میں شہرت عام اور بقائے دوام کے دربار میں آ چکے تھے، اس سے زیادہ بلند رتبے بلند مقام کے لوگ اس بندے کے ساتھ تھے۔ اس کے دائیں ہاتھ پر افلاطون تھا، دائیں طرف افلاطون تھا اور بائیں طرف جالیلوس تھا، اور یہ جو بندہ تھا اس کا نام تھا سقراط، اس کا نام سقراط تھا۔ چنانچہ وہ بھی ایک مسند پر بیٹھ گیا، اسے بھی ایک مسند پر، ایک تخت پر، ایک نشست پر بٹھا دیا گیا، بیٹھ گیا۔ لوگ ایسا خیال کرتے تھے کہ ارسطو اپنے استاد یعنی افلاطون سے دوسرے درجے پر بیٹھے گا۔ لوگ یہ خیال کرتے تھے کہ سقراط جو ہے وہ ارسطو جو ہے اپنے استاد افلاطون سے پیچھے بیٹھے گا، دوسرے درجے پر بیٹھے گا، ذرا ہٹ کے بیٹھے گا، اپنے استاد کے ادب و احترام کا پاس رکھتے ہوئے۔ مگر اس مقدمے پر کچھ اشخاص تکرار کرتے نظر آئے، لیکن اس مقدمے پر کیا کہ ارسطو پیچھے بیٹھے گا، لیکن ارسطو پیچھے نہیں بیٹھا، آگے بیٹھ گیا اپنے استاد کے۔ اس معاملے پر کچھ لوگ بحث و تکرار کرنے لگے، اور ان کا سرگروہ خود ارسطو تھا، اور ان بحث و تکرار کرنے والوں کا سربراہ خود ارسطو تھا۔ یعنی ارسطو اپنے استاد سے آگے بیٹھنا چاہتا تھا، افلاطون سے آگے بیٹھنا چاہتا تھا۔ باقی لوگ بھی بحث و تکرار کرنے لگے، اور ارسطو بھی اس پر بحث و تکرار کرنے لگا کہ میری نشست اپنے استاد سے آگے ہے۔ اس منطق زبردست نے کچھ شوخی اور کچھ سینہ زوری سے، مگر دلائل زبردست اور براہین معقول کے ساتھ سب اہل محفل کو قائل کر لیا کہ یہ مسند میرا ہی ہے۔ اس منطق کے زبردست، اس زبردست دلائل دینے والے نے ذکر ہے ارسطو کا، کچھ شوخی سے، کچھ جوش سے، کچھ شرارت سے، کچھ سینہ زوری سے، کچھ طاقت سے، مگر دلائل زبردست قسم کے دلائل سے، اور براہین معقول، براہین جمع برہان کی، اور زبردست قسم کے معقول مناسب قسم کے دلائل سے سب اہل محفل کو قائل کر لیا، سارے محفل والوں کو اس بات پر آمادہ کر دیا کہ یہ مسند میرا ہی حق ہے، کہ یہ نشست، یہ تاج، یہ کرسی میرا ہی حق ہے۔ کہاں؟ اپنے استاد افلاطون سے آگے والی نشست، یہ میرا ہی حق ہے، زبردستی نہیں، دلائل سے ثابت ہے۔ اب 3-4 افراد کا یہاں پہ ذکر آ رہا ہے، مختصر سا تعارف کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے افلاطون یونان کا مشہور فلسفی تھا، 427 قافی میں پیدا ہوا اور 347 میں وفات پا گیا۔ وہ ایتھنز کے ممتاز گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے باپ کا نام ایرلٹن اور ماں کا نام ہیرسٹون تھا۔ نوجوانی میں افلاطون کی ملاقات سقراط سے ہوئی اور وہ اس کا دوست بن گیا۔ جب سقراط کو سزائے موت ہوئی تو اس کے دل میں جمہوری حکومت کے خلاف نفرت اتری، اور اس نے ایتھنز میں اکادمی کے نام سے ایک مدرسے کی بنیاد رکھی اور 9 برس تک یہاں تدریس کرتا رہا۔ مشہور فلسفی ارسطو بھی اس مدرسے میں زیر تعلیم رہا اور افلاطون کا ہومیار شاگرد تھا۔ افلاطون نے 36 کتابیں لکھی اور دنیا کی پہلی یونیورسٹی قائم کی۔ دوسری شخصیت کا نام ہے جالیلوس کا اصل نام کلاڈیسن گیلن تھا۔ وہ یونانی طبیب اور جراحی کی سائنس کا موجد تھا۔ اس کا باپ نیکون ماہر ریاضی، ماہر عرفان معماری، حیرت دان اور یونانی ادب کا دلدادہ تھا۔ جالیلوس اپنے خاندانی مقام کی بجائے اپنا نام استعمال کرتا تھا، گو کہ وہ ایک نامی گرامی اور امیر خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ جالیلوس اپنے بارے میں کہتا تھا کہ میں نے صرف سائنس اور سچائی کے لیے کام کیا۔ اس نے تشریح، ارضیات، امراضیات، معالجات میں نئے تجربے کر کے نئے حقائق کا انکشاف کیا۔ اس نے تقریباً 120 کے قریب کتب لکھی۔ طب کی دنیا میں اس کی حیثیت مسلمہ تھی۔ اس نے یونانی ادبا کے عظیم کارناموں کو منضبط کر کے آئندہ نسلوں تک پہنچا۔ اگلی شخصیت ہے سقراط۔ 470 قافنی میں یونان کے مشہور شہر ایتھنز میں ایک سنگ تراش کے گھر ایک ایسا بچہ پیدا ہوا جو کہتا تھا کہ حق پرست اپنی زندگی سے عزت کی موت مرنا پسند کرے گا۔ اس بچے نے اپنی اس بات کو مانتے ہوئے عزت اور شان و شوکت سے موت کو گلے لگایا، اور یہ بچہ سقراط تھا۔ سقراط جسمانی لحاظ سے اور شکل و صورت کے لحاظ سے خوبصورت تھا، مگر عقل و دانش کے لحاظ سے اس کا کوئی ثانی نہیں۔ اس کا مقصد انسان کو اخلاقی فطرت کی اصلاح کرنا
سقراط تعلیمی انداز میں تبدیلی لایا تاکہ طلبہ کی دماغی اصلاح میں بھی آسانی ہو۔ سقراط اپنی تعلیمات کی وجہ سے ایتھنز کے نوجوانوں میں بہت مقبول ہوا۔ اس پر اس کے اساتذہ نے اس پر ایتھنز کے نوجوانوں کے اخلاق خراب کرنے اور انہیں اپنے والدین کی نافرمانی پر اکسانے کے الزامات لگائے۔ چنانچہ سقراط کو گرفتار کر کے اس پہ مقدمہ چلایا گیا اور جیل میں اسے زہر کا پیالہ پینے پر مجبور کیا گیا۔ اس نے زہر کا پیالہ بے تکلف اپنے ہونٹوں سے لگایا اور اپنی جان دے دی۔ سقراط کے دوستوں نے اس کے جیل سے رہائی کے لیے بہت کوششیں کی اور اسے بھاگ جانے کا مشورہ دیا، لیکن سقراط نے کہا میں موت سے بھاگنا نہیں چاہتا۔ سقراط کی موت پر اس کے ایک شاگرد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے کہا استاد افسوس آپ بے گناہی کی موت مر رہے ہیں۔ اس کے جواب میں سقراط نے مسکرا کر کہا کیا تم چاہتے ہو کہ میں گناہ گار ہو کر مرتا؟ چوتھی شخصیت اس پیراگراف کی ہیں ارسطو۔ ارسطو یونان کے ممتاز فلسفی تھا جس نے افلاطون جیسے استاد کی صحبت پائی اور سکندر اعظم جیسے شاگرد سے دنیا کو متعارف کروایا۔ ارسطو 322 قافمین میں مقدونیہ کے علاقے استوگرا میں پیدا ہوا۔ اس کا باپ شاہی دربار میں طبیب تھا۔ ارسطو نہ فلسفی ہی نہ تھا بلکہ وہ علم طب، علم حیوانات، ریاضی، سیاسیات جیسے علوم کا ماہر جانا جاتا تھا۔ سبق کی طرف چلتے ہیں۔ ایک گروہ کثیر بادشاہوں کے ذیل میں آیا۔ اس کے بعد بادشاہوں کے سلسلے میں ایک بڑا ہجوم آیا، ایک گروہ کثیر آیا۔ سب جبہ و امامہ و طبل و دمامہ رکھتے تھے۔ کیسے تھے؟ جبہ کتے کی طرح کا ایک لمبا سا لباس ہوتا ہے، امامہ پگڑی، طبل ڈھول کو کہتے ہیں، اور دمامہ نکارا ایک بڑا سا ڈھول ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے سنگل سائڈ ڈھول ہوتا ہے، کسی ڈھول کے اوپر کس کے چمڑا باندھا جاتا ہے اور جنگ میں نکارا جنگ کا اعلان کرنے کے لیے بجایا جاتا ہے، نکارا اسے کہتے ہیں۔ مگر بھائی روکے گئے، ان بادشاہوں کو دربار میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ملی کیونکہ ہر جنگ ان کے جبے دامن قیامت سے دامن باندھے تھے کہ بے شک ان کے جو جبے تھے، کرتے نما لباس تھے، یہ ایسے تھے کہ یہ دامن قیامت سے دامن باندھے ہوئے تھے، نہیں اللہ والے تھے، ولی اللہ لگتے تھے، اور امامے گنبد فلک کا نمونہ تھے اور ان کی پگڑیاں ایسے آسمان کا گنبد کا منظر پیش کر رہی تھی، مگر اکثر ان میں طبلے تہی کی طرح اندر سے خالی تھے کہ ظاہری حالت تو اللہ والے لوگوں جیسی تھی، لیکن ان میں سے اکثر جو تھے طبلے تہی ڈھول کی طرح، خالی ڈھول کی طرح اندر سے خالی تھے، طبلے تہی خالی ڈھول کی طرح اندر سے خالی تھے، ظاہری حالت تو اللہ والوں جیسی تھی لیکن ڈھول کی طرح اندر سے خالی تھے۔ چنانچہ دو شخص اندر آنے کے لیے منتخب ہوئے۔ اس گروہ کثیر میں سے صرف دو لوگوں کو اندر آنے کی اجازت عطا ہوئی، ان کے ساتھ انبوء کثیر علماء و فضلاء کا ہوا، اور ان دو اشخاص کے ساتھ، ان دو بادشاہوں کے ساتھ ایک بڑا ہجوم عالم اور فاضل لوگوں کا ہو گیا۔ کون تھے دو لوگ؟ پہلا بادشاہ میں ہارون الرشید اور دوسرا مامون الرشید۔ کون تھے؟ مختصر سا تعارف۔ ہارون الرشید چوتھے عباسی خلیفہ، 22 سال کی عمر میں خلیفہ بنے اور اس نے 23 سال حکومت کی۔ مورخین کے مطابق اس میں متضاد صفات تھی، ایک طرف تو ان کی زندگی عیش و عشرت والی تھی اور دوسری طرف وہ شریعت کا انتہائی پابند تھا۔ وہ اتنا نرم دل تھا کہ نصیحت سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ علماء کی صحبت اسے پسند تھی اور طبیعت کے لحاظ سے وہ سخی اور فیاض تھا، بے قصوں اور حاجت مندوں کا سرپرست تھا۔ اسے رعایا کی اس قدر فکر تھی کہ وہ راتوں کو بغداد کی گلیوں میں بھینس بدل کر گشت کیا کرتا۔ اور دوسرا بادشاہ مامون الرشید، ابو جعفر عبداللہ المامون ابن الہارون، مامون الرشید کے نام سے مشہور تھے۔ اپنے بھائی امین کے قتل کے بعد آپ خلیفہ بنے۔ آپ بہت نرم مزاج، عفو درگزر کا پیکر اور علم کے قدردان تھے، علماء و فضلاء کا بہت احترام کرتے تھے۔ مامون الرشید کہتے تھے خلافت عباسیہ کا بہترین دور تھا۔ آپ کے علم میں علوم و فنون، سائنس، فنون لطیفہ اور ادبیات میں جس قدر ترقی ہوئی اس کی مثال نہیں ملتی۔ مامون الرشید نے اپنی وفات سے قبل اپنے بھائی معتصم باللہ کو ولی عہد مقرر کیا۔ آگے چلتے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری تھی، ایک اور تاجدار سامنے نامودار ہوا، ایک اور بادشاہ منظر عام پر آیا، ایک اور بادشاہ سامنے ظاہر ہوا۔
ولایتی استخوان، اور اس بادشاہ کا انداز جو تھا ولایتی من غیر ملکی، استخوان کا مطلب انداز، شکل و صورت، اور ولایتی لباس بھی غیر ملکی زیب تن تھا، اور جامع خون سے قلمکار تھا، اور آپ کا لباس خون سے رنگین تھا، خون کے چھینٹے پڑے ہوئے تھے۔ ہندوستان کے بہت سے گراں بہا زیور اس کے پاس تھے، کہ ہندوستان کے بہت سے قیمتی زیورات اس کے پاس تھے، مگر چونکہ ناواقف تھا، ان زیورات کے استعمال سے ناواقف تھا، اس لیے کچھ زیور ہاتھ میں لیے تھے اور کچھ کندھے پہ پڑے ہوئے تھے۔ کون تھا؟ وہ محمود غزنوی تھا۔ بہت سے مصنف اس کے استقبال کو بڑھے، بہت سے مصنف اس کے استقبال کے لیے آگے بڑھے، مگر وہ کسی اور کا منتظر اور مشتاق معلوم ہوتا تھا، وہ کسی اور کا انتظار کر رہا تھا، کسی اور کا عاشق، کسی اور کی چاہت محسوس کر رہا تھا، کسی اور کا عاشق معلوم ہوتا تھا۔ چنانچہ ایک نوجوان حور شمائل آیا، حور جیسا خوبصورت آیا، اور فردوسی کا ہاتھ پکڑ کر محمود کے سامنے لے گیا۔ یہ نوجوان جو حوروں جیسا خوبصورت فردوسی کا ہاتھ پکڑ کر محمود کے سامنے لے گیا، محمود نے نہایت اشتیاق اور شکر گزاری سے اس کا ہاتھ پکڑا، کس کا؟ فردوسی کا ہاتھ پکڑا، نہایت شوق سے اور احسان مندی سے۔ اگرچہ برابر بیٹھ گئے، مگر دونوں کی آنکھیں شرم سے جھک گئی۔ دونوں کی آنکھیں، اگرچہ دونوں فردوسی اور محمود غزنوی دونوں ساتھ ساتھ بیٹھ گئے اور دونوں کی آنکھیں شرم سے جھک گئی۔ نوجوان ایک عجیب ناز و انداز سے مسکرایا، وہ نوجوان جو فردوسی کو محمود غزنوی کے پاس لے کے گیا تھا، وہ ایک خاص ناز و نخرے سے، خاص ناز سے انداز سے مسکرایا اور چلا گیا، وہ ایاز تھا۔ اب دونوں کی آنکھیں کیوں رک گئی؟ کہا جا رہا ہے کہ محمود غزنوی نے شاہنامہ لکھنے پر فردوسی سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں انعام و اکرام سے نوازوں گا، لیکن جب فردوسی نے شاہنامہ لکھ لیا، اپنی مشہور تصدیق مشہور کتاب لکھ لی، تو محمود غزنوی نے اسے انعام و اکرام نہیں دیا، تو شرم سے آنکھیں جھکنے کا سبب یہی ہے۔ ٹھیک، دو مشہور شخصیات کا ذکر آیا، فردوسی کا تعارف ہمارے لیے پڑھ چکے ہیں، ایک ہے سلطان محمود غزنوی۔ غزنوی 971 میں غزنی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام امیر سبکتگین تھا، جو غزنی کے حکمران تھے۔ محمود غزنوی 27 سال کی عمر میں تخت نشین ہوا اور میر کی جگہ سلطان کا لقب اختیار کیا۔ محمود غزنوی ایک فاتح، جرنیل اور بہادر سپاہی تھا۔ آپ نے ہندوستان پر 17 حملے کیے۔ ان حملوں کے نتیجے میں محمود غزنوی نے بہت سا مال غنیمت حاصل کیا اور اسے اپنی سلطنت کے استحکام پر صرف کیا۔ ان حملوں کی وجہ سے آپ کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ سلطان محمود غزنوی نے 30 اپریل 1030 کو وفات پائی۔ آپ کی وفات کے بعد 125 سال تک آپ کا خاندان برسر اقتدار رہا۔ اگلا نوجوان ہے ایاز سلطان محمود غزنوی کا محبوب امیر اور سپہ سالار تھا۔ تاریخ دانوں کے مطابق یہ محمود کے 8 غلاموں میں سے ایک تھا، جن کی تعلیم و تربیت کا خاص خیال رکھا جاتا تھا۔ ایاز اسلامی دنیا میں بہت مشہور ہے۔ ایاز اپنی خوبصورتی اور ذہانت کی وجہ سے محمود غزنوی کا محبوب غلام اور وفادار ساتھی بن گیا۔ چنانچہ زلف ایاز اور ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ضرب المثال اسی ایاز کے مطابق۔ سلطان محمود غزنوی کے پاس ایک قیمتی موتی تھا۔ اس نے اپنے ہر امیر کو اسے توڑنے کے لیے کہا۔ قیمتی ہونے کی وجہ سے کسی نے نہیں توڑا۔ جب محمود نے ایاز سے توڑنے کی فرمائش کی تو اس نے فوراً اس قیمتی موتی کو توڑ ڈالا۔ اس سے ایاز کی اطاعت امیر ظاہر ہوتی۔ آگے چلتے ہیں۔ اسی عرصے میں ایک اور شخص آیا کہ لباس اہل اسلام کا رکھتا تھا، مگر چال ڈھال یونانیوں سے ملتا تھا۔ اس کے داخل ہونے پر شعراء تو الگ ہو گئے، مگر تمام علماء و فضلاء میں تکرار اور کیلو کال کا غور کہ اس کا چال ڈھال، اس کی ظاہری حالت یونانیوں سے ملتی تھی، لباس اسلام مسلمانوں جیسا تھا۔ اس کے داخل ہونے پر شعراء ایک طرف ہو گئے، مگر تمام عالم اور فاضل لوگوں میں تکرار، بیس و تکرار، کیلو کال کا مطلب بھی بیس و تکرار کا شور ہوا۔ اس سینہ زور نے سب کو پیچھے چھوڑا، اس طاقتور انسان نے سب کو پیچھے چھوڑا اور ارسطو کے مقابل ایک کرسی بچھی تھی، اس پر آ کر بیٹھ گیا۔ ارسطو کے بالکل ساتھ ایک کرسی بچھی تھی، یہ سینہ زور، یہ طاقتور انسان اس پر آ کر بیٹھ گیا۔ کون تھا؟
ابو علی سینا کا اصل نام ابو علی الحسین ابن عبداللہ ابن سینا تھا، ایک فلسفی اور ایک طبیب تھے۔ جب وہ 17 برس کے تھے تو انہوں نے نور ابن منصور کے بادشاہ کا علاج کیا تھا، اور جب اس وقت کے نامی گرامی حکیموں کو بھی بادشاہ کے سے جاب ہونے کی امید نہیں تھی، لیکن ابو علی سینا کے علاج سے بادشاہ سے جاب ہوا، اور دوست نے آپ کو انعام دینا چاہا۔ آپ نے انعام دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ مجھے صرف ملک کی لائبریری استعمال کرنے کی اجازت دے دیں۔ اگرچہ وہ حکیم تھے لیکن انہوں نے فلسفہ، ریاضی، کیمیا جیسے میدانوں میں اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے سب سے زیادہ کام میڈیکل سائنس کے شعبہ میں کیا۔ آپ کی مشہور کتاب القانون، جس سے کینن آف میڈیسن بھی کہا جاتا ہے، ایک ایسی کتاب ہے جس میں میڈیکل کے حوالے سے لاکھوں الفاظ موجود ہیں۔ یہ تھے ابو علی سینا۔ ایک انبوہ کثیر ایرانی ترانی لوگوں کا دیکھا کہ سب معقول اور خوش مزہ لوگ تھے، کہ ایرانی لوگوں کا ایک بڑا ہجوم نظر آیا، سب مناسب اور خوش شکل لوگ تھے، مگر انداز ہر ایک کے جدا جدا تھے، لیکن ہر ایک ایک دوسرے سے انداز کے لحاظ سے مختلف تھے۔ بعض کے ہاتھوں میں اجزا اور بعض کی بغل میں کتاب تھی، کسی کے ہاتھ میں کاغذ کے ٹکڑے اور کسی کی بغل میں کتاب تھی، کہ اوراق ان کے نقش و نگار سے گلزار تھے، اور ان کتابوں کے جو ورق تھے وہ بیل بوٹوں سے باغ بنے ہوئے تھے۔ وہ دعوے کرتے تھے، یہ لوگ دعوے کرتے تھے کہ ہم معنی و مضامین کے مصور ہیں، کہ ہم الفاظ کی بدولت خوبصورت انداز میں مصوری کرتے ہیں، پینٹنگ بناتے ہیں، تصویریں بناتے ہیں۔ ان کے باب میں بڑی تکرار ہوئی، اس موضوع پر بڑی بات چیت ہوئی، بڑی بحث و تکرار ہوئی۔ آخر یہ جواب ملا کہ تم مصور بے شک اچھے ہو، بے شک تم اچھے مصور ہو معنی و مضامین کے لحاظ سے، مگر کیسے؟ مگر بے اثر اور غیر اشیاء کے مصور ہو۔ آپ نے جو مصوری کی الفاظ کی بدولت، وہ حقیقت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں۔ تمہاری تصویروں میں اصلیت اور واقعیت کا رنگ نہیں، البتہ انتخاب ہو سکتا ہے کہ آپ کی تصویروں میں سچائی اور اصلیت واقعیت کا کوئی رنگ نہیں ہے، اس لیے سب کو تو اندر آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ کچھ لوگوں کو منتخب کیا جا سکتا ہے کہ وہ دربار میں داخل ہو۔ یہ لوگ فارسی زبان کے شاعر تھے، چنانچہ انوری، خاقانی، ظہیر فاریابی وغیرہ چند اشخاص منتخب ہو کر اندر آئے، باقی سب نکالے گئے۔ تو اس ہجوم میں سے، اس انبوہ کثیر میں سے صرف چند لوگوں کو منتخب کیا گیا، اور وہ 3 لوگ تھے، انوری، خاقانی اور ظہیر فاریابی۔ کہ بے شک آپ فارسی زبان کے شاعر ہیں، آپ نے الفاظ کے بدولت خوبصورت انداز میں مصوری کی ہے، آپ کو اس دربار میں آنے کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ تو انوری، آپ کا اصل نام بہت دین علی انوری تھا۔ آپ 1198 میں بلخ ایران میں پیدا ہوئے۔ آپ فارسی کے بہت بڑے شاعر تھے، اس کے علاوہ 1084 منطق، موسیقی اور ریاضی کے ماہر تھے۔ آپ نے تقریباً 186 نظمیں لکھی۔ آپ کی شاعری زیادہ تر صوفیانہ خیالات پر مبنی۔ دوسری شخصیت تھی خاقانی۔ آپ کا اصل نام افضل الدین بدے یا ابراہیم خاقانی تھا۔ آپ فارسی شاعر انوری کے ہم اثر تھے اسی زمانے میں۔ 1200 میں خاقان میں پیدا ہوئے۔ شیخ سعدی اور مولانا روم کی طرح اپنے زمانے کے مشہور شعراء میں شمار ہوتے تھے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی، باقی انشاءاللہ